اوے بزرگوں اگے آ جاؤ ذرا برائے مہربانی اگے آ جاؤ ایک محفل دا ماحول بن جائے اگے آ جاؤ برائے مہربانی تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ برائے مہربانی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے مل کے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا رسول اللہ پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے اے ماں تیری کمی ہے چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے قسمت نے کیا دولت ممتا سے محروم قسمت نے کیا دولت ممتا سے محروم دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے اور رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دو بالا رمضان کی رونق
دم سے دوبالا ہے سحری و افطار مگر تیری کمی ہے اے ماں تیری کمی ہے پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ مغفورہ ماں جی انہاں دے درجات دو بلندیاں عطا فرمائے، انہاں دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ماشاءاللہ آج دے اس سے ختم پاک دی زیر صدارت کرن عالم نبی الفاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد رمضان صاحب نقشبندی امام مسجد حاضہ، اس کے علاوہ بھائی محمد ادریس صاحب، عبدالرزاق صاحب، انہاں دی دعوت تے اسی آئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دا اوڑا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ بھائی محمد عثمان صاحب، فیضان صاحب، اے بچے شگرد نے اللہ تعالیٰ انہوں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ علماء مرتضیہ بھی تشریف فرمانے۔ اللہ اپنے نبی دا جوڑا دا صدقہ جنہاں دے والدین زندہ نے انہاں دا سایہ اپنی اولاد تے تعدیر قائم فرمائے۔ جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے نے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ سب دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ مکاشفۃ القلوب اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ بھی صبح اٹھا اور اس کے والدین اس سے راضی تھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو شام جس کے ماں باپ اس پہ راضی ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے شام کے وقت جو 2 جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو بندہ صبح اٹھے اس حال میں کہ اس کی والدہ یا والد اس سے ناراض ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیتا ہے، اور جو شام اس حال میں کرے کہ اس کے والد یا والدہ اس سے ناراض ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ یہ والدین ایسے ہیں، اللہ نے قرآن میں کئی مرتبہ ان کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَلِلْوَالِدَيْنِ احسانہ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نہ بھی بھیجتا دنیا میں، اللہ تعالیٰ کسی نبی کو دنیا میں نہ بھی نہ بھیجتا تو پھر بھی ہر بندے پر یہ ضروری تھا کہ وہ رب پر ایمان لے کر آئے اور اپنے والدین کی وہ عزت اور احترام کرے۔ یہ دنیا میں موجود ہوں تب بھی رحمت ہے، ارے دنیا سے چلے جائیں پھر بھی یہ رحمت ہے۔ دنیا میں سے جب چلے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا من زار قبر والدیہ فی یوم الجمعہ کان حجا مبرورا، جو اپنے والدین کی صرف قبر کی زیارت ہی کر لے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا اگر یہ زندہ ہو تو جو کوئی محبت سے اپنی ماں یا باپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جو دن میں 100 مرتبہ دیکھ لے پھر؟ آپ نے فرمایا میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، جو 100 مرتبہ اپنے والدین کا چہرہ دیکھے اللہ اسے 100 مرتبہ ہی حج کا ثواب عطا کرے گا۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ والدین یہ ماں ہوں یا باپ ہوں دنیا میں ہوں پھر بھی رحمت ہے، دنیا سے چلے جائیں میں نے پہلے بتایا پھر بھی رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے ابن آدم اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 قسم کے عمل ایسے ہیں جو انسان دنیا سے چلا بھی جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ قبر میں ان کا اجر اس کو عطا فرماتا ہے۔ فرمایا علم صالح، اگر کوئی دنیا سے جانے والا کوئی علم کی بات کسی کو پڑھا کے گیا ہے نا تو جتنی دیر تک لوگ اس کے علم پر عمل کرتے رہیں گے قبر والے کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ فرمایا صدقۃ جاریۃ،
اگر کوئی انسان رفاع عامہ کا کام کر کے جائے، کوئی صدقہ کر کے جائے، خیرات کر کے جائے، فرمایا کہ جتنی دیر تک لوگ اس کے صدقہ سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں قبر والے کو اس کا اجر ملتا ہے۔ تیسری بات میں نبی نے فرمایا والد صالح یدعو لہ، فرمایا جانے والا کوئی نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو اس کے لیے دعا مانگے تو اب دعا میں اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس نیک اولاد کے صدقے قبر والوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ والدین ایسے ہیں کہ اگر کوئی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا کے گیا ہے، کوئی عالم دین بنا کے گیا ہے، وہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں درج کرتا ہے، والدین کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں درج فرما دیتا ہے۔ میں ایک جگہ پہ بیان کر رہا تھا تو بزرگان دین کو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، انجیل کا وہ بہت بڑا عالم تھا، جب وہ دنیا سے گیا تو گیا بے ایمان تھا، بے ایمان کی موت مرا۔ قبر میں گیا تو فرشتوں نے عذاب دینا شروع کر دیا۔ ماں اس کی امید سے تھی، بچے کی ماں امید سے تھی۔ چند مہینوں کے بعد اس عورت کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ 2-3 سال کے بعد وہ بچہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو ماں نے پکڑا کہ مسجد کے قاری صاحب کے پاس لے کر آئی، قاری صاحب میرے بچے کو اس وقت کی انجیل پڑھائے۔ قاری صاحب نے کہا بچے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بچے نے پڑھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب نے فرمایا کہ فرشتوں اس میرے بندے سے عذاب اٹھا لو۔ عرض کی یا اللہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو بندہ ساری زندگی گناہوں میں گزر رہا تھا، کوئی اچھا کام اس نے نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا میں ایسے بندے کو عذاب کیسے دے سکتا ہوں جس کا بچہ دنیا میں مجھے رحمان کہہ رہا ہے، رحیم کہہ رہا ہے۔ بولو یار سبحان اللہ۔ کبھی کبھی اولاد نیک ہوتی ہے، اللہ ان کے صدقے والدین کی بخشش کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی والدین ایسے ہوتے ہیں ان کے صدقے اللہ تعالیٰ اولاد کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ بولو یار سبحان اللہ۔ یہ ماں اور باپ کی محبت کائنات میں ایسی ہے جس میں کوئی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے۔ میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں کہ جب بندہ کوئی بھی آتا ہے نا گھر، شام کو بچے پوچھتے ہیں بابا کیا لے کر آئے ہو، بھائی بھی پوچھتے ہیں بھائی کیا لے کر آئے ہو۔ ایک صرف ماں ہوتی ہے جو پوچھتی ہے اور میرے پتر کچھ کھادا ہے کہ نہیں کھادا۔ ایک کلی ماں ہوندی ہے جڑی پوچھتی ہے پتر کو میرے پتر نے کچھ کھادی ہے کہ نہیں کھادی۔ ایک بچہ سی تے او دی والدہ فوت ہو گئی تے کسی نے نا اس بچے کو پوچھا کہ ہن تیری سوتیلی ماں ہے، دس او پہلی ماں چنگی سی یا دوسری؟ کہنے لگا پہلی میری ماں بڑی جھوٹھی سی، اجری ہون دی میری ماں ہے یا سچی ہے؟ بندہ بڑا حیران ہویا، وہ اپنی سکی ماں انہوں جھوٹھی کہہ رہے تھے، اے جی مترئی انہوں سچی کہہ رہے ہیں، خیر تے ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں میں صحیح کہہ رہا ہے، میری ماں جڑی سی نا وہ بڑی جھوٹھی سی، اے سچی ہے۔ انہیں کہا وہ کیوں میں؟ انہیں کہا میں باہر چلے جانا کرنا، کھیڈن جانا کرنا تے میری ماں نے کی کرنا، میں ڈکنا کرنا، میں نہ رکنا کرنا۔ انہیں کہنا جو ہون گیا نہ گیا، تو ہون نہ آیا شام نو واپس جلدی نہ آیا تو میں تو روٹی نہیں دینی، تو میں پھر کھیڈن ٹوڑنا کرنا۔ میری ماں نے میرے ڈھونڈ دیا گلی بازار بچوں بھی لیا کہ نہ نالے مارنا کرنا، نالے میرے منہ چ لکمے پانے کرنے۔ تو میں ہون بھی انج کردا، جی میں اپنی ماں دے آنکھیں نہیں نہ لگدا تو کہندی ہے میں تو روٹی نہیں دینی، تو باقی مینوں نہیں دیندی۔ کہ اپنی اماں والی ٹھنڈ کون پاؤندا اے، منہ متھا چوم کے دیکھ سینے کون لاؤندا اے۔ اپنی اماں والی ٹھنڈ کون پاؤندا اے، منہ متھا چوم کے دیکھ سینے کون لاؤندا اے۔ کون منگدا اے مگروں دعا، ماواں جدوں مر جاندیاں، کون منگدا اے مگروں دعا، ماواں جدوں مر جاندیاں، دکھ دنیا دے گھیرا لیندے پا، ماواں جدوں
مر جاندیاں آؤ نظر ایک بہت بڑے محدث دی گل سنا دیا نام ہی مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے میں حج بیت اللہ کیتا آگے لوگو رب کائنات دی قسم میں حج کر کے فرق ہویا میں نو غیب چھو آواز آئی ہے مالک او فلان جگہ تے محمد بن ہارون بلخی جا انہوں کہہ دے میرے گھر وچوں نکلے جا میں تیرا حج قبول نہیں کیتا محمد بن ہارون بلخی نے ڈھونڈن واسطے مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ نے چل دے ہوتے پہنچے کی ویکھدے نے خانے کعبے دے غلاف نو پکڑ کے ایک بندہ روئی جا رہا ہے یا اللہ مینوں معاف کر دے یا اللہ مینوں معاف کر دے پر اللہ انہوں معاف نہیں کر رہا امام مالک بن دینار کہندے نے لوگوں میں او دے موڑے تے ہاتھ رکھے آگے او میں کیا او بھائی تیرا نام کی ہے کہن لگا میرا نام محمد بن ہارون بلخی ہے ماں مالک کہن لگے او ظالمہ اللہ نے کنیا لکھاں دا حج قبول کر لے آئے پر تیرا حج قبول نہیں کیتا اللہ فرما رہے میرے گھر چوں نکل جا امام مالک بن دینار دے قدمہ چ ڈگ پیا کہنے لگا حضور 24 سال ہو گئے نے میں حج کر لینا وا حج کرن تو بعد کوئی نہ کوئی بندہ میرے کھلا کے ایک کوئی گل کرتا ہے اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر چوں نکل جاؤ میں تیرا حج قبول نہیں کیتا امام مالک کہندے نے ظالما اس گھر نو جڑا ویکھ لوے اللہ گناہ معاف کر چھڑدا ہے او دس کیڑا گناہ ہے جدا کیتا آئی میں تیری سفارش اللہ کو کرنا وا او کہنے لگا جی سفارش کرن دی لوڑ کوئی نہیں میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میرے اللہ نے معاف نہیں کرنا آپ نے فرمایا دس کیتا کیا کہنے لگا حضور میں شرابی سا میں شراب دے نشے اندر ایک دن کار آیا ہوں رمضان شریف دا مہینہ آئے میں ہاتھ وچ گوشت پکڑے آگے میری ماں نے تندور جلائے آئے میں ماں نو کیا ماں جیا گوشت پکا دیو میں روٹی کھانی ہے ماں کہنے لگی پترا کیسا ظالم انسان ہے ایک تو روزہ نہیں رکھ دا تجھے روزے دار نو کہہ رہے ہیں گوشت پکا کے دے او کیسا ظالم تو پتر ہے کہنے لگا ماں مالک منو بڑا غصہ چڑھیا ہے میں غصے نال اپنی ماں نو تھپڑ مارے آگے ماں نو میں اٹھا کے جلدے تندور چ سٹ دیتا ہن میں ادھر دوڑ لگا دی تھی میرا نشہ اتریا میں گھر واپس آیا اور جیڑا میں تھپڑ ماریا سی میری آندھی اکھ نکل گئی اور میں ماں نو وچ سٹیا تندور تو دے جسم او دے جناب کھل سڑ گئی جسم دے وال سڑ گئے اور میری ماں نے میں نے کہا دفع ہو جا میرے گھر چ نکل جا ہن جناب امام مالک ہے ویکھ لو مینوں جدوں ہوش آیا آگے جس ہاتھ نال میں ماں نو تھپڑ مارے آئے نا میں وہ اپنا ہاتھ بھی کلائی نالو جدا کر دیتا ہے میری ماں دی اکھ نکلی ہے میں چھری لے کے آنا باہر کٹ دیتا ہے اج 24 سال ہو گئے نے اللہ دی بارگاہ چ روندیاں یا اللہ مینوں معاف کر دے پر مینوں معافی نہیں ملدی پئی ہن امام مالک تسی دسو میں کی کراں ادھر میری ماں ناراض ہے ادھر میرا رب ناراض ہے امام مالک کہنے لگے اے بندے خدا جنی دیر تک تیری ماں راضی نہ ہوئی رب نے راضی ہونا ہی زندہ باد جتنی دیر تک تیری ماں راضی نہ ہوئی نا یاد رکھیا ہے محمد بن ہارون کدی رب نے راضی نہیں ہونا جا چلا جا کے اپنی ماں نو منا لے وہ کہنے لگا جی میری ماں نے مننا کو نہیں تسی میرے نال چلو ہونو بندہ اگے اگے دی امام مالک بن دینار پیچھے پیچھے چل دے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندروں بڑی کمزور جنہ حفظ دی آواز من دکل باب دروازے تے کونے انہوں نے کہا ماں میں تیرا پتر محمد بن ہارون آیا دروازہ کھول انہوں نے کہا ظالمہ پھر آ گئے ہیں انہوں ستان واسطے میں تیرے کہا دفع ہو جا میرے گھر نہ آئیں امام مالک کہتے ہیں میں اگے بڑھیا میں کہا ماں جی دروازہ کھولو تواڈے دروازے تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نبی ممبر تے بیٹھ کے حدیثہ سنان والا مالک بن دینار آیا ہے
میں آیا توڑے دروازے تھے، ماں نے جلدی نہ دروازہ کھولے کہ میرے باغ کھول کے راجو اتنا بڑا محدث میرے کار آیا ہے۔ ماں نے دروازہ کھولیا، امام مالک کہنے لگے ماں جی اپنے پتر نو معاف کر دیو، اپنے پتر نو معاف کر دیو۔ لیکن ماں کہنے لگی نا امام مالک میں نو دنیا دکی میں آخرت چ بھی معاف نہیں کرنا، میں نو معاف نہیں کرنا۔ وہ کہنے لگے ماں جی وجہ کی؟ انہیں کہا دیکھو میرا ہاتھ بھی کٹ دیتا ہے نالے نے میری آنکھ کٹ دیتی ہے۔ امام مالک بول کے کہنے لگے ماں جی اور ویکھو تو صحیح اپنے پتر دا حال تسی، اپنے پتر دا حال ویکھو، جس ہاتھ نال انہوں نے تھپڑ مارا سی رب کائنات دی قسم انہیں اپنا ہاتھ جدا کر لیا ہے، اور جس تھپڑ نال تھوڑی آنکھ نکلی سی نا انہیں اپنی آنکھ کٹ لی ہے۔ ماں جی ہون تے راضی ہو جو۔ تو ماں نے جدو ہے پتہ لگا نا کہ میرے پتر نے اپنا ہاتھ بھی کٹ لیا تے آنکھ بھی کٹ لی، دوڑ کے آئی اپنے پتر نو سینے نہ لگا لیا۔ بولو یار سبحان اللہ کہ ماں ورگا غم خار نہ کوئی، تے جانے کون حقیقت ماں دی، ماں ورگا غم خار نہ کوئی، تے جانے کون حقیقت ماں دی۔ اور کدھر بازاروں کدھر والے تو نئی شفقت مل دی ماں دی۔ تسی بھی روڈ تے جاندے رہندے ہو، میں بھی اکثر سفر کردا وا، ویکھی دا گڑیاں مگر لکھیا ہوندا ہے اے میرے ماں باپ دی دعا ہے۔ ارے جنوں بھی ملدا ہے اپنی ماں دیاں دعاواں دا صدقہ ملدا ہے، جنوں بھی کچھ ملدا ہے باپ دیاں دعاواں دا صدقہ ملدا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی دنیا کائنات اندر نمازاں نہ پڑھے اللہ دی پکڑ دنیا تے نہیں کردا، کوئی روزے نہ رکھے اللہ دی پکڑ دنیا تے نہیں کردا، کوئی زکات نہ دے اللہ دی پکڑ دنیا تے نہیں کردا، کوئی حج نہ کرے اللہ دی پکڑ دنیا تے نہیں کردا۔ پر یاد رکھیا جے ماں دی دعا بھی بڑی جلدی اثر کر دی ہے، ماں دی بد دعا بھی بڑی جلدی اثر کر دی ہے۔ اسی جناب اج پیراں دے کول جانے ہاں، پیر جی ساڈے کاروبار واسطے دعا کر دیو، اسی اج فقیراں کول جانے ہاں، اسی جناب اپنے شیخ کول جانے ہاں۔ اور یاد رکھیا جے کائنات اندر او ماں تو بڑا بھی پیر کوئی نہیں جے، باپ تو بڑا بھی پیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ امام مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ماں جی اپنے پتر نو معاف کر دیو۔ وہ کہنے لگی مالک میں معاف نہیں کرنا۔ امام مالک کہنے لگے ماں جی اور تواڈے پتر نے اپنا ہاتھ بھی کٹ لیا ہے، اپنی اکھ بھی کٹ لئی ہے، اپنے پتر نو معاف کر دیو۔ جدو ماں نو پتا چلیا کہ میرے پتر نے ہاتھ کٹیا ہے، ماں دوڑ کے آئی اپنے پتر نو سینے نہ لا لیا، کدی اپنے پتر دا ہاتھ چم دیئے، کدی اپنے پتر دا چہرہ چم دیئے، اور نالے کہندی ہے پترا وے کی ظلم کیتا آئی، اور تو تے میری چولی بچے جدو آیا سے، اور سردیاں دی اور سخت راتاں سر، اور تو چار پائی تے پیشاب کر دیندہ سے، اور میں رات جناب گلے وچ گزار لیندی سا، میں تینوں کدی گلیاں نہیں سی پین دیتا، اور میں ساری رات گلے وچ ستی رہندی سا، اور میں تیری واری جاواں ماں، اور میں تینوں کیڑیا مختارل پالے آئے، اور آج پتر گئے کیڑا ظلم کیتا آگی، اور ماں اپنے پتر دے سینے نہ لگ کے رو رہی ہے، اور در پتر بھی رو رہے آئے۔ امام مالک کہندے نے ماں جی 26 سال ہو گئے نے اللہ انہوں معاف نہیں کر رہا، اور جنی دیر تک تسی معاف نہیں کرو گے اللہ انہوں معاف نہیں کرے گا۔ وہ کہنے لگی امام مالک تسی گواہ ہو جاؤ میں انہوں معاف کر دیتا ہے۔ غیب جو آواز آئی مالک انہوں کہہ دے ہون باوے کعبے آوے یا نہ آوے اسی ادھے پچھلے بھی معاف کر دیتے نے، حج بھی قبول کر لے۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ باد علماء اہل سنت تاجدار ختم نبوت
اور تاجدار ختم نبوت۔ کسی نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے کہ ماں ہوندی اج جیوندے، جنہاں دیاں ماما زندہ نے اللہ تعالیٰ انہوں دا سایہ اپنی اولاد تے دادے قائم رہے، جنہاں دی ماں دنیا تو چلائی گئی ہے دعا کرنے اللہ تعالیٰ انہوں دی بخشش فرمائے کہ ماں ہوندی اج جیوندے پوچھ دی حال میرا، ماں ہوندی اج جیوندے پوچھ دی حال میرا، اپنے نالوں ود کے رکھ دی خیال میرا، ماں ہوندی اج جیوندے پوچھ دی حال میرا، اپنے نالوں ود کے رکھ دی خیال میرا۔ یاد رکھا جی عام بندے دی گل ہے نا، میں کتابہ جو پڑھے آئے کہ سرکار دی صحبت چرین والا بندہ بھی ہوئے، نمازہ سرکار دے پیچھے 5 پڑھن والا ہوئے، جمعہ بھی پڑھن والا ہوئے، پر یاد رکھے جی ماں دا گستاخ ہوئے اللہ نے انہیں بخشنا کوئی نہیں۔ سرکار دے صحابی نے نام ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری ویلہ آ گیا، کلمہ منہ سے جاری نہیں ہو رہا، جان کنی دا ویلہ ہے، جان نکلن والی ہے، کلمہ منہ سے نہیں نکل رہا۔ حضرت علقمہ دی بیوی آئی آگے عرض کرتی یا رسول اللہ توڑا صحابی 5 وقت نماز مسجد نبی جو توڑے پیچھے پڑھن والا، جان نکلن دا ویلہ آ گیا پر وہ منہ سے کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ سرکار نے حضرت بلال نے بھیجا تھا نال ایک اور صحابی نے، جاؤ جا کے کلمہ دی تنقیل کر کے آؤ، کلمہ تلقین کر کے آؤ۔ حضرت بلال کہتے ہیں پڑھنا لا الہ الا اللہ، جان کنی دا عالم میں اشارہ کر رہے میرے منہ چو کلمہ نکل دے نہیں، میں نکل دے نہیں، میں کیوں کڑا نکل دے نہیں۔ اس صحابی نے عرض کی تو یا رسول اللہ منہ چو کلمہ نکل ہی نہیں رہا۔ سرکار نے فرمایا من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فداخل الجنت، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اللہ اسے ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ انما الاعمال بالخواتیم کی اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے، اگر انسان کا خاتمہ اچھا ہے تو یاد رکھنا اس کی دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے۔ سرکار خود بنفس نفی تشریف لے کے گئے، آپ نے غیب دے حالت نال ویکھ لیا کس بندے نو معاملہ کیے وجہ کیے، آپ نے فرمایا دی ماں ہے باپ ہے، کہنے لگے جی باپ کو نہیں ماں ہے وڈیری سا پر وہ دور رہن دیئے، آپ نے فرمایا جاؤ بلا کے لے آؤ۔ حضرت علقمہ دی ماں نو بلایا گیا، سرکار نے فرمایا کہ ماں جی اپنے پتر نو معاف کر دیو، اپنے پتر نو معاف کر دیو، اس واسطے کہ تسی انہوں معاف نہ کیتا تے ایدی جان نیجے نکل نہیں۔ وہ ماں پتہ نہیں کنی کو دکھی سی، کنی کو دکھی سی، کہنے لگی کہ سونیا میں نو معاف نہیں کرنا، انہوں بھامے رب بھی معاف کر دے تاوی میں بھی انہوں معاف نہیں کرنا، کل قیامت والا دن میں ایدہ اللہ دی بارگاہ جو سوال کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ماں جی وجہ کی ہے، خیر تے ہے کی گل کی بڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے بڑے نازہ تے نینا نال پالیا ہے، میں بڑے نازہ نال پالیا ہے، بڑے لاڈا نال پالیا ہے، پر یا رسول اللہ جدو ہے جوان ہویا تے میری خواہشات بڑھ گیا کہ میرا پتر جوان ہو گیا ہے، میں تے جناب بڑے نازہ نال دی شادی کی تھی، جدو میں دی شادی کر کے کر لیا آندہ چند دن گزرے دی طبیعت بدلنا شروع ہو گئی، بدلنا شروع ہو گئی، بدلنا شروع ہو گئی۔ میں کی ویکھیا کہ میرے پتر نے میں نو کرو کاٹ دیتا اپنی بیوی نو خوش کرنے واسطے، یا رسول اللہ میں بیوہ اور اس سے میرا کوئی نہیں سی، دنیا کائنات سے میرا کوئی نہیں سی، پر یا رسول اللہ اس سے میرے بیٹے نے میں نو کرو کاٹ دیتا، ہن میرا کوئی پرسانے حال نہیں، میں لوگاں دے برتن صاف کر دی ساں، لوگاں دے کپڑے دھون دی ساں، پر یا رسول اللہ میں بڑی اوکھی زندگی گزاری ہے، پر میں بددعاواں ہی دین دی رہی کہ یا اللہ نو مرن لگا کلمہ نصیب نہ کری، اینو مردہ زبان تے کلمہ دے جاری نہ ہوئے، یا اللہ اینو مرن لگا کلمہ نصیب نہ ہوئے، یا رسول اللہ میں بددعاواں دین دی رہی ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ او تیریاں بددعاواں دا اثر ہے، آج دی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، ماں جی انہوں معاف کر دیو، کہنے لگی نہیں سونا میں کدی معاف نہیں کرانگی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر صحابہ نہیں کرو، لکڑیاں کٹھیاں کرو، لکڑیاں کٹھیاں کرو۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ لکڑیاں کٹھیاں کیوں کرنے لگے ہو، وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے پتر دی جان نکل دی نہیں پی، تو معاف کریں گی دی جان نکلنی ہے، تو معاف کر دی رہی دی جان نکلنی کو نہیں، چلو انہوں لکڑا مجھے ساڑ دینے ہیں۔ جدو پتہ لگا نا
کہ میرے پتر نو ساڑ نے عرض کی دی سونے تو گواہ ہو جائے میں نے معاف کر چڑھے ہے. بولو یار سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ. کہ ماں ورگا غم خار نہ کوئی تے جانے کون حقیقت ماں دی. اور کدھر بازاروں کدھر بلے تو نئی شفقت ملے دی ماں دی. عرض کی دی سونے بے شک نے میں نو زندگی اندر ستایا ہے, بے شک نے میں نو ساری زندگی روایا ہے, پر سونے تسی گواہ ہو جاؤ میں نو معاف کر دیتا ہے. ادھر ماں دے لبا وچوں معافی دا نام نکلیا, ادھر علقمہ دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا من فضل زولتہ علی امیہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. فرمایا جنہیں ماں تے اپنی بیوی نو فضیلت دیتی, اپنی ماں دے واکھے نہ لگا بیوی دے آکھے لگائے, فرمایا او دے اللہ دی بھی لعنت ہے, او دے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے. اے جناب سب کچھ ملدا ہے تے ماں دیاں دعاواں دے نال ملدا ہے, ولایت بھی ملدی ہے تے ماں دیاں دعاواں دے نال ملدی ہے. نقش بندیاں دے پیرو مرشد بہت بڑے جنہاں دا نام بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ, وقت دے بہت بڑے ولی نے, اللہ دی عبادت کردے نے, 5 وقت دی نماز پڑھ دے نے, عرض کردے نے یا اللہ میں نو اپنا ولی بنا لے, میں نو اپنا ولی بنا لے. پر اللہ دی طرفوں ولایت نہیں ملی. ایک دن اپنی ماں نو کہنے لگے ماں جی اگر تسی میں نو اپنا حق معاف کر دے ہو تے میں اللہ دی عبادت کر کے او دا ولی بن جاؤں گا. ماں کہنے لگی پترا جا میں تینوں اپنا حق معاف کر دیتا. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جنگلہ چ چلے گئے, جا کے اللہ دی عبادت کر دے رہے کنے سال تک. پھر دل چ خیال آیا یارا ماں دا منہ ویکھ کے اونے آ, چل دے کر گئے. ماں کہنے لگی پترا کی ولی بن گیا ہے کہ نہیں بنیا, عرض کی تھی ماں جی ولایت نہیں ملی. ماں کہنے لگی پترا چند دن میرے کھل رہ جا, او پتہ نہیں میری زندگی باقی ہے کہ نہیں باقی. امام بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہنے ادھی رات دا ویلا ہے, میری ماں نو پیاس لگی ہے. ماں کہنے لگی بایزید میں نو پانی پلاؤ. کہنے لگے جی میں جناب مشکیزے بچوں پانی لے آؤ, لیکن مشکیزے اندر پانی کوئی نہیں. میں کہا ماں جی میں کھو تو پانی لے کے آؤنا وا. میں مشکیزہ چکے دے کنویں والے گیا, میں پانی لے کے آیا تھے, میری ماں سو گئی. کہنے لگے کہ میں جناب پیالہ پانی دا پکڑیا, ماں دے سرانے کھڑا ہو گیا. انہیں میری ماں دی اکھ کھل دی ہے, میں پانی پیش کراں گا. پر ماں دی ایسی اکھ لگی ہے, صبح فجر دیا سانا ویلے ماں دی اکھ کھلی ہے. کی ویکھ دی سردیاں دیا راتاں نے, میرا پتر ہاتھ وچ پیالہ پانی دے لے کے کھڑے آئے. او کہنے لگے پترا کی وجہ ہے, او کدوں دا پانی لے کے کھڑے آئے. بایزید کہنے لگے ماں جی میں تے اودوں دا ہی کھڑے آواں جدوں دا پانی منگیا جے. او ماں انی کو خوش ہوئی, انہیں اپنے کمزور کم دے ہاتھ اللہ دی بارگاہ چک دیتے نے. رو کر دیکھی تھی ربا میں اپنے پتر تے راضی ہاں, یا اللہ تو انہوں اپنا ولی بنا لے. غیب چو آواز آئی بایزید او تیریاں عبادتاں اندر او سواد نہیں, او جے تیری ماں دی عبادت اندر او دعاواں اندر سرے, اسا تیری ماں دی دعا دا صدقہ اپنا ولی بنا لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. کراچی دا ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے, سائیکالوجسٹ, بہت بڑا ڈاکٹر. میں وہ بارے پڑھ رہا سا, انہیں اپنی کتاب چ بڑے واقعات لکھے مریضاں دے. آخری گل میں تمہیں سنان لگا, انہیں واقعات لکھے بہت زیادہ مریضاں دے. کہنے لگا کہ ایک میرے کو مریض آیا, ہاسپٹل دے سامنے گاڑی بہت بڑی کھڑی ہوئی, ڈرائیور نکلیا, فرنٹ تے بیٹھے ہے کہ بیمار بندہ سی, او باہر نکلیا تے پچھلی سیٹ تے ایک وڈیری ساری مائی سی, او نکلی.
ڈرائیور نے تو اس مائی نے اس مریض نو پکڑیا تے میرے کو لے کے آئے جی سائیکالوجسٹ دا مریض ہے، ہر وقت روندا رہندا تے انہیں گھر چنا بڑی سمجھو پریشانی لائی ہے، بچے بھی بڑے پریشان نے تے پیسے دی کوئی کمی نہیں پیسے دی، بس ساڈا مریض ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور ڈاکٹر بہت بڑا ماہر نفسیات بھی سی، وہ کہنے لگا کہ میرا طریقہ کار سی جڑا بھی اس قسم دا مریض ہوندا سی نا سائیکالوجسٹ دا، میں انہوں الگ کمرے وچ پہلے او دے کول پوچھدا سا تیرا معاملہ بنیا کی ہے، تیرا کنیکشن ٹوٹیا کتھوں ہے، پہلے میں او دا کنیکشن ویکھدا سا ٹوٹیا کتھوں ہے، پھر میں انہوں پہلے جوڑدا سا، پھر میں او دا علاج کردا سا۔ میں کہا جی تسی جاؤ تے میں ایدے نال اج رات گزاردا تے پھر میں صبح ایدہ چیک اپ کر کے دوائی دیاں گا۔ ڈاکٹر کہندے کہ میں انہوں اس پکڑیا مریض انہوں لے گیا کمرے وچ، میں ساریاں لائٹاں بند کر لیا، ایک چھوٹا جا زیرو دا بلب بال لیا، چھوٹا جا بلب بالیا، میں کہا ہاں بھائی ہون تو اتھے بیٹھے میرے سامنے میں تیرے کولا، اس ٹائم نہ کوئی تیسرا بندہ ہے، صرف اللہ سن رہا ساڑیاں گلاں، اپنی زندگی دی کوئی داستان سنا جتھوں تنوں معاملہ بنے ہیں، میں پہلے اس کنیکشن نو جوڑا پھر میں تیرا علاج کروں گا۔ اور سنا جی ذرا کہ ماں باپ دا جڑا گستاخ ہوندا ہے نا دنیا تے اللہ انہوں کیویں سزا دیندا ہے، تے جڑے ماں باپ دے نال محبت کرن والے نا صبح اٹھ کے اپنے ماں دے پیر چم کے جاندے تے باپ دے ہاتھ چم کے جاندے نا، وہ کہندے نے کہ رب دی رحمتاں سدا ساڈے نال رہندیاں نے، بولو یار سبحان اللہ۔ ڈاکٹر نے کہا اس ٹائم کوئی بھی نہیں، صرف تو تے میں ہاں، بس وجہ کی ہے تیرے نال معاملہ بنیا کتھوں ہے؟ کہنے لگا جی ڈاکٹر صاحب میرے کو کوئی میرا دکھڑا سندا ہی نہیں، کاش کہ میرے کو دکھ دی کہانی کو سندا، میرے کو دکھ دی میری کہانی سندا ہی نہیں، ہر کوئی میں پاگل کہندا ہے تے دیوانہ تے مجنوں کہندا ہے، کاش کہ کوئی میرے کو سندا میرے نال بنیا کی ہے، میرے نال ہویا کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں اپنے باپ دا منہ نہیں ویکھیا، میں دودھ پیندا سا تے میرا باپ مر گیا، یتیمی دی زندگی میں گزاری، میری ماں دی عدت ختم ہوئی تے بڑے بڑے رشتے آنے شروع ہو گئے، میری ماں نے کہا میں شادی نہیں کرنی، اس واسطے کہ اگر میں شادی کر لی تے میرا پتر یتیمی وچ زندگی گزارے گا، رول جائے گا۔ چاچے تے مامے والوں پیغام آنے شروع ہو گئے، ساڈے لا جا ساڈے لا جا، میں کہا نہیں، کل میرے پتر نو لوگ تانے مارن گے کو تو ساڈے ٹکڑا تے بڑے ہیں ساڈے نال گل کر دے، لہذا میں الگ تھلگ رہ کے لوگاں دے برتن بھی صاف کر دی ساں، کپڑے بھی دھوندی ساں، محنتاں مزدوریاں کر کے نا مینوں اس نے جوان کیتا۔ جویں جویں میں جوان ہوندا جا رہا میری ماں دیاں مزدوریاں بڑھدیاں جا رہی ہیں، بڑھدیاں جا رہی ہیں، بڑھدیاں جا رہی ہیں، حتیٰ کہ میں سکول چ پڑھیا، سکول تو بعد میں کالج چ پڑھیا، کالج تو بعد میں یونیورسٹی چ پڑھیا، جویں جویں میں بڑا ہوندا جا رہا میری ماں نے دن نو بھی کم کرنا، رات نو بھی کم کرنا، دوپہر نو بھی کم کرنا، کئی کم میری ماں نے شروع کر دیتے، حتیٰ کہ جدو میں مکمل تعلیم کر لئی تو مینوں ایک بہت بڑی کمپنی چ مینیجر دی نوکری مل گئی، میں بہت بڑا مینیجر مل گیا، میری بہت بڑی تنخواہ لگ گئی، شہر کراچی اندر میں بہت بڑا پلازا تے بلڈنگ بنا لی، میں اپنی ماں نوں وچ رکھ لیا۔ او جتھے میں اس کمپنی میں مینیجر سانا اوتھے ہی ایک لڑکی نال میری گپ شپ ہو گئی، میں او دے نال ارادہ بنا لیا میں نکاح کرنا ہے، تے او لڑکی مینوں کہنے لگی کہ اسی کورٹ میرج کر لینے ہیں۔ لو جی میں او دے آکھے لگ کے کورٹ میرج کر لیا۔ میں جدو اپنی بیوی نوں گھر لے کے آیا تے میری ماں ٹائیاں مار مار کے رون لگ پئی، وہ کہنے لگی پترا ہر ماں دی خواہش ہوندی ہے کہ میں اپنے پتر دے سر تے نہ او سجے جناب سیرا ویکھاں، میرا دل کرتا سی کہ کاش کہ میرا پتر میرے سامنے سیرا لا کے آندا تے میں اپنے پتر دیاں بلاواں بھی لے لیندی تے میں اپنے پتر نوں دعاواں دیندی، چلو میرا پتر راضی ہے تے میں بھی راضی ہاں۔ دن ساڑے بڑے خوشی نال چل رہے سن، وہ بھی کم کر دی سی، میرا پتر بھی کم کردا سی۔ اللہ نے جناب چند سالہ بعد انہوں بچے دے دیتے، میں دیانے لگ گئی، بچے نہ کھیٹنا شروع کر دیتا، میرے آنگن چ بہارا آ گیا، خوشیاں آ گیا، ادھر جناب میرے پوترے بڑے ہونے شروع ہو گئے، ہون جناب میرے بچے بڑے ہو رہے نے، میری عمر بھی بڑھتی جا رہی، میری ماں دیاں ہڈیاں کمزور ہوندیاں جا رہی نے، ہڈیاں گوشت چھڑدیاں جا رہی نے، بیماریاں نے گھر کر لے، میری ماں نو شوگر ہو گئی، بیماریاں ڈھیر ساریاں، ماں رات نو نہ کھنگ دیئے تے جناب بیماریاں ہو دیاں۔ ایک دن میری بیوی نے بڑی چلاکی دے نال کیا، چلاکی نال کہنے لگی کہ
ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 올ਡ ਹਾਊਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਤਮੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਵਾਈ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਂ نے جدو گل سنی نا، ماں نے ایک لمبی ساری آہ بھری، کہنے لگی پترا تو راضی ہے؟ انہیں کہا ہاں ماں میں راضی ہوں۔ انہیں کہا پتر پھر بیگ میرا کپڑا نے میں چھڑیا۔ ڈاکٹر صاحب میں اپنی ماں دا بیگ چکیا، کپڑے چکے، اپنی گڈی چ بٹھایا تو میں اولڈ ہاؤس جا کے جمع کرا آیا۔ اس ظالم نے نہیں سی پتا کہ میں نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، اللہ نے وہ عرش والی جنت ماں دے قدمہ چ رکھ چھڑی۔ بولو یار سبحان اللہ، اور ذرا اچھی کو وہ سبحان اللہ۔ کہ رب سونے تو ٹھنڈیاں چھاواں منگ دی سی، میرے لئی بس مائے دعاواں منگ دی سی۔ رب سونے تو ٹھنڈیاں چھاواں منگ دی سی، میرے لئی بس مائے دعاواں منگ دی سی۔ کہ تتی واہ تو بچائی ربا بال میرا، تتی واہ تو بچائی ربا بال میرا، اپنے نالوں ود کے رکھ دی خیال میرا، ماں ہوندی اج جوندی۔ کہ شام نو مڑ کے جد میں اپنے گھر آوندا، ماں دے پیراں نو چم کے سینے ٹھنڈ پاوندا۔ جنہیں جنہیں کدی ماں دے پیر چومے نے ہاتھ کھڑا کرے گا زندگی اندر، مسجد چ بیٹھے ہو تو جنہیں نے نہیں نہ چومے، جنہیں دیا ماما زندہ نے آج تسی تو ارادہ بنا کے جانا ہے اسی جانا ہے سارا اپنی ماں دے پیر چومے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ کہ ماں دے پیرانو چم کے سینے ٹھنڈ پاوندا، شام نو مڑ کے جد میں اپنے کر گاؤندا، ماں بھی ہس کے کہندی او خوش رو لال میرا، ماں بھی ہس کے کہندی خوش رو لال میرا، اپنے نالوں بد کے رکھ دی خیال میرا۔ نالے بندہ رو رہا، نالے ڈاکٹر صاحب نو کہہ رہے ڈاکٹر صاحب میں اپنی ماں نو گڈی چ بٹھایا ہے، میں لے کے اولڈ ہاؤس جمع کرا دیتا ہے، ہن دل تے ہاتھ رکھ کے گلاں سنن والیاں نے۔ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں اپنی ماں نو اوتھے جمع کرا کے نا پتہ لکھوا کے تے واپس ٹرن لگا وا، میری ماں نے آسماناں وال ہاتھ چکے نے، رو کر دیا ربا او جے میرا پتر راضی ہے تے میں ہن وی اے نال راضی، جے میرا پتر راضی ہے میں ہن وی اے نال راضی ہاں۔ ہن ڈاکٹر صاحب میں کدی کدی کم تو بعد میں جانا کرنا، اپنی ماں نو پیسے دے کے آ جانے کرنے، ہن میں کدی ہفتے بعد جانا کرنا، کدی مہینے بعد جانا کرنا۔ 2 سال میرا انج گزر گیا ہے، میں اپنی ماں دے کول کدی کدی جاندا سا۔ ہن جناب ڈاکٹر بھی دکھڑے سن رہا ہے تے جناب مریض سنا رہا ہے، وہ یاد رکھا جے دنیا کائنات اندر ایک دکھیے دی گل دکھیا ہی سن سکتا، دوسرا کوئی نہیں سن۔ میاں صاحب نے فرمایا سے کہ دکھیے دی گل دکھیا ہی سندا، تے سکھیے نو کی خبراں
او یار جنا دے موت نے مارے روندے نے تک تک قبراں ڈاکٹر صاحب میں کی کرنا کہ ہفتے بعد اپنی ماں دا چہرہ ویکھن جاندا سا پھر میں مہینے بعد شروع کر دیتا پھر میں دو مہینے بعد اپنی ماں دے کول جانا کرنا ایک دن کی ہویا کہ جناب 5 مہینے گزر گئے میں اپنی ماں دا منہ نہیں ویکھن گیا میں ایک دن ارادہ بنا لیا رات رو میں صبح ماں دے کول جانا ہے میں جناب صبح اٹھیا میں تیاری کی تھی فروٹ لیا ڈیر سارا میں آدھی ماں دی کارڈ لان جانا ہے کہندے نے میرا پتر جوان ہو گیا ہے او میں نو کہن لگا ابا جی میں گڈی چلانا وا تسی میرے نال سامنے سیٹ تے بیٹھ جاؤ میں تانوں جاندی واری اولڈ ہاؤس جمع کرا دیاں گا اوتھے اپنی ماں نو مل لیا جے کہن لگے میں اپنے پتر تے منہ جدوں اولڈ ہاؤس دا نام سنیا ہے میں ڈر گیا کہ اج میں اپنی ماں نو ایتھے جمع کرایا ہے کل نو میرے پتر دی مینوں اوتھے جمع کران گے میں اس عالم اندر میرے دماغ اندر ایک سٹ لگی انی دیر چ میرے موبائل دے بیل بجی میں کال چکی تے جناب اولڈ ہاؤس وچوں فون آیا ہے او کہن لگے کہ تہاڈی ماں 5 مہینے تک روز پوچھدی ہے میرا پتر کدوں آئے گا میرا پتر کدوں آئے گا اج صبح تہاڈی ماں فوت ہو گئی ہے او دسو ماں نو لین اوندے ہو کہ اسی دفنا دئیے اوتھوں میرے دماغ اندر انج دی سٹ لگی ہے او میں رو رو کے اپنا حال اے بنا لیا ہے ڈاکٹر صاحب لوکی میں نو پاگل کہندے نے او پر میں نو اے سمجھ آ گیا ہے او میری ماں دیاں بددعاواں میں نو لے گیاں نے تائیوں تے میرے نبی نے جدوں مکے والے جا رہے نے راستے اندر اپنی ماں دی قبر گئی ہے سرکار انہاں کو روئے نے صحابہ نے عرض کی تھی سونے کیا توانوں بھی اپنی ماں یاد ہوندی ہے میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ رب کائنات دی قسم ہے او کاش کہ اج میری ماں زندہ ہوندی او میں مسجد نبی دے مصلی تے کھڑا ہو کے نماز عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوندا ادھر میں سورۃ فاتحہ پڑھدا او میری ماں نکر جو آواز مار دی پتر محمد او میں رب دی نماز چھٹ دینی سی میں جا کے ماں دے قدم پھڑ لینے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کہ رو پہ پیارے محمد مصطفیٰ رو پہ پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفا ہاتھ چوک کا ذکر کرنا ہے یاد جد آیا وفا دیا یاد جد آیا وفا دیا کہ رو پہ پیارے محمد مصطفیٰ رو پہ پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفا دیا یاد جد آیا وفا دیا اور پتر جد کر نہیں آبدا پتر جد کر نہیں آبدا رہن بوئے تھے نگاواں دیا رہن بوئے تھے نگاواں دیا
عظمتاں کی سناوا ماد میری گفتگو ختم ہو گئی ہے. تسی ساری تقریر جو سنیا ہونا کہ قاری صاحب نے صرف ماں دا نام لیا, باپ دا نام نہیں لیا. یاد رکھنا مشکات شریف اندر حدیث پاک موجود ہے, رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد. فرمایا اللہ دی رضا مندی ویکھنی ہوئے نا, اللہ دی رضا والد دی رضا ویچے, اور اللہ دی ناراضگی والد دی ناراضگی اندر ہے. یاد رکھنا کہ دونوں اللہ نے تحفے دیتے نے, پر یاد رکھنا پیار ماں دا کیوں زیادہ ہے؟ اس واسطے کہ ماں زیادہ ارحم ہے اور زیادہ رحم کرنے والی ہے. بزرگاں نے نا باپ نو سورج دے نال تشبیہ دیتی ہے کہ سورج چونکہ گرم ہوندہ ہے, حرارت دیندہ ہے, تو بچڑ دی ہے, لگ دی ہے, لوگ سایہ ڈھونڈ دے, سورج نو برداشت نہیں کر سکتے. اور باپ بھی اس واسطے یہ, پر یاد رکھنا بزرگ کہندے نے جدو سورج ڈوب جاندہ ہے ہو ہر پاسے نیرا جاندہ ہے. رب نے پتر دی جنت رکھی ہے ماں دے قدمہ چھے, تے ماں دی جنت کی ہے اپنے خامن دی اطاعت اندر, اپنے خامن دی اطاعت اندر. یاد رکھنا کہ ماں اور باپ دونوں ہی انجدہ میوہ نے, دنیا کائنات کوئی انجدہ میوہ نہیں. اللہ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج دی مرحومہ مغفورہ جنہوں نے ختم پاک جو حاضر رہے ہیں, اللہ ان دی بخشش و مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ